کیا آپ نے کبھی سوچا کہ وہ قوم جو ہزاروں سال پہلے غلام تھی آج دنیا کی سب سے طاقتور اور با اثر قوم کیسے بن گئی؟ وہ قوم جو کبھی اینٹیں ڈھوتی تھی آج بینکس، میڈیا، ٹیکنالوجی اور عالمی سیاست کے نظام چلا رہی ہے۔ کیا یہ محض ایک تاریخی اتفاق ہے یا ایک صدیوں پر محیط منصوبہ؟ کیا یہ کوئی جادوئی طاقت ہے یا پھر علم، صبر اور حکمت کی انتہا؟ آئیے قرآن، تاریخ اور عقل کی روشنی میں جانتے ہیں کہ یہودی اصل میں کون ہیں۔ یہودی قوم کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہے، جنہیں اللہ نے ابو الانبیاء یعنی انبیاء کا باپ قرار دیا۔ آپ کے دو بیٹے ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو عرب نسل کے جد امجد ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام جن کی نسل سے یہودی قوم وجود میں آئی۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، جن سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے۔ یہی 12 قبیلے یہودی قوم کی بنیاد بنے، جنہیں اللہ نے اپنی طرف سے نبوت، کتاب اور بادشاہت جیسی نعمتوں سے نوازا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے نہایت حسین، صالح اور محبوب بیٹے تھے۔ بچپن میں انہوں نے خواب دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب نے خواب کی تعبیر کو فوراً پہچان لیا کہ یوسف ایک عظیم نبی بننے والے ہیں، مگر ان کے بھائیوں نے حسد میں آ کر انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ ایک قافلہ گزرا اور حضرت یوسف کو نکال کر مصر لے گیا، جہاں انہیں غلام بنا کر فروخت کر دیا گیا۔ حضرت یوسف نے قید، جھوٹے الزام اور آزمائشوں کا سامنا کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی سچائی کو دنیا کے سامنے روشن کر دیا۔ آخر کار وہ مصر کے وزیر خزانہ بنے اور انہی بھائیوں کے سامنے سجدے کی تعبیر پوری ہوئی۔ انہوں نے سب کو معاف کیا اور اپنے خاندان کو مصر بلا لیا۔ یوں بنی اسرائیل مصر میں آباد ہو گئے۔ وقت گزرا اور مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جانے لگا۔ جب بنی اسرائیل نے فرعون کی ربوبیت کو ماننے سے انکار کیا تو وہ ان کا دشمن بن گیا۔ اس نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، ان سے سخت مشقت لی جاتی، اینٹیں ڈھلوائی جاتیں اور ان کی عزتیں پامال کی جاتیں۔ ایک دن فرعون نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کا خاتمہ کر دے گا۔ اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے تمام نرینہ بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ ہزاروں معصوم بچے قتل ہوئے، مگر جسے اللہ بچانا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ اسی ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہیں اللہ نے نجات دہندہ بنا کر بھیجا۔ انہوں نے فرعون کو اللہ کا پیغام پہنچایا، معجزے دکھائے اور اپنی قوم کو حوصلہ دیا۔ جب فرعون نے انکار کیا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑ دیا اور فرعون کو غرق کر دیا۔ بنی اسرائیل آزاد ہو گئے، لیکن ان کی آزمائش ابھی باقی تھی۔ اللہ نے انہیں من و سلوہ جیسی نعمتیں دیں، مگر وہ ناشکری پر اتر آئے۔ انہوں نے بچھڑے کی عبادت شروع کی، حضرت موسیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ، نساء اور المائدہ میں ان کی نافرمانیوں کا بار بار ذکر کرتا ہے۔ انہوں نے نہ صرف انبیاء کو جھٹلایا بلکہ ان میں سے کئی کو قتل بھی کیا۔ انہوں نے تورات میں تبدیلیاں کیں، دنیا کی محبت میں گم ہو گئے اور دین کو صرف ظاہری رسوم تک محدود کر دیا۔ بنی اسرائیل پر بابل اور رومیوں نے حملے کیے، بیت المقدس تباہ کر دیا اور یہ قوم دنیا بھر میں بکھر گئی۔ مگر یہ کہیں بھی گئے، انہوں نے وہاں کے نظام میں اپنی جگہ بنائی۔ یورپ، عرب، ایران، اسپین، ہر جگہ پھیل کر علم، دولت اور سسٹمز پر گرفت مضبوط کر لی۔ بالآخر 1948 میں اسرائیل کا قیام عمل میں آیا اور یہ قوم دوبارہ منظم ہو گئی۔ آج یہودی دنیا کی کل آبادی کا صرف 0.2% ہیں، مگر نوبل انعام یافتہ افراد میں ان کا حصہ سب سے زیادہ ہے۔ گوگل، فیس بک، یوٹیوب، ہالی ووڈ، نیو یارک ٹائمز اور وال سٹریٹ سب پر ان کا اثر نمایاں ہے۔ انہوں نے علم، اتحاد اور حکمت کو اپنا ہتھیار بنایا۔ ان کے پاس خفیہ تنظیمیں، تھنک ٹینکس اور ایک واضح ویژن ہے جس پر وہ صدیوں سے کام کر رہے ہیں۔ یہودیوں کی تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ عزت صرف نام کی نہیں، عمل کی بنیاد پر ملتی ہے۔ جب انہوں نے اللہ کے احکامات پر عمل کیا تو سر بلند ہوئے، اور جب نافرمانی کی تو ذلت اور بربادی کا شکار بنے۔ آج وہ دوبارہ عروج پر ہیں کیونکہ وہ علم، معیشت اور حکمت میں آگے ہیں، اور ہم فرقوں، فتنوں اور غفلت میں بٹے ہوئے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی دنیا میں سر اٹھا کر چلیں تو ہمیں واپس قرآن، علم اور وحدت کی طرف لوٹنا ہوگا۔ اگر آپ نے یہاں تک سنا یا پڑھا ہے تو آپ ایک باشعور انسان ہیں۔ اب وقت ہے کہ ہم سچ کو پہچانیں اور سچائی کو اپنائیں۔
چینل روشنی کا سفر 12 کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو پھیلائیں اور لوگوں کو حق کی طرف بلائیں۔ اللہ ہمیں فہم، بصیرت اور سچائی کا راستہ نصیب فرمائے، آمین۔